كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے آقا سوالی بن کے آیا ہوں میرے در پر میرے آقا میرے کش کو لکو بھر دے میرے یاور میرے آقا میرے کش کو لکو بھر دے میرے یاور میرے آقا گناہوں پر دامت ہے جرائم سے پشیماں ہو گناہوں پر ندامت ہے جرائم سے پشیماں ہو مگر لو انہم کی ہے صدا لب پر میرے آقا مگر لو انہم کی ہے صدا لب پر میرے آقا. شعر کا مطلب بھی میں سمجھا دوں کہ اگرچہ ہم گناہگار سیاکار بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا یا رسول اللہ. اگرچہ ہم گناہگار ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں گناہوں میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے مگر ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت کو سن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ پوری آیت کہ اے محبوب اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے یعنی گناہ کر لے اور آپ کی بارگاہ میں آئے اور یا رسول اللہ ہم اپنی طرف سے اپنے اعتبار سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں اللہ ضرور آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے اسی میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی تقریر وغیرہ بھی ہو جائے. ایک بزرگ آئے حاضری دی ان کا نام تھا حضرت حاتم اسم. حاضری دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی اے حاتم ہم نے تمہیں اپنے حبیب کے در پر اسی لیے بلایا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. کیا آواز آئی؟ غیب سے آواز آئی حاتم ہم نے تمہیں اپنے حبیب کے در پر بلایا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. جاؤ ہم نے تمہارے اور تمہارے پورے ساتھیوں کے گناہوں کو معاف کر دے.
میرے امام فرماتے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کر یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ تو بس اسی مضمون کو اس شعر کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ گناہوں پر ندامت ہے جرائم سے پشیماں ہوں، مگر لو انہم کی ہے صدا لب پر میرے آقا، مگر لو انہم کی ہے صدا لب پر میرے آقا۔ خدا نے تجھ کو ایسا اکمل و احسن بنایا ہے، خدا نے تجھ کو ایسا اکمل و احسن بنایا ہے کہ تجھ سا ہے نہ اب ہوگا کوئی ہمسر میرے آقا، کہ تجھ سا ہے نہ اب ہوگا کوئی ہمسر آقا۔ صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، تیری چوکھٹ تیرے دربار میں آ کر میرے آقا، تیری چوکھٹ تیرے دربار میں آ کر میرے آقا۔ اب اس شعر پر سارے لوگ آمین بولیں گے اور میرے ساتھ مل کر کے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تیری چوکھٹ پہ دم نکلے بقیع پاک مدفن ہو، تیری چوکھٹ پہ دم نکلے آقا، تیری چوکھٹ پہ دم نکلے، تیری چوکھٹ پہ دم نکلے بقیع پاک مدفن ہو، شفاعت پائے ہم تیری یہیں مر کر میرے آقا، شفاعت پائے ہم تیری یہیں مر کر میرے آقا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو بندہ مدینے میں مرے گا میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے امام فرماتے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ بس اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فقیر قادری نے بھی لکھا ہے، کچھ کوشش کی ہے، تبازمائی کی ہے۔ تیری چوکھٹ پہ دم نکلے بقیع پاک مدفن ہو، شفاعت پائے ہم تیری وہیں مر کر میرے آقا، شفاعت پائے ہم تیری یہیں مر کر میرے آقا۔ طہور قادری پر بھی کرم کی بارش کر دے، طہور قادری پر بھی کرم کی بارش کر دے،
کر کیوں جائے یہ در در میرے آقا، تیرا در چھوڑ کر کیوں جائے یہ در در میرے آقا۔ حضور مفتی اعظمین فرماتے تیرے ہوتے محمد ممجد پکارا تیرے در کے ہوتے کیوں ہی زندگانی محمد ممجد سوا تیرے سب سے کنارہ کرو، سوا تیرے سب سے کنارہ کرو۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤ پیارے، کیا فرماتے یا رسول اللہ آپ کا دور چھوڑ کر کے ہم کہاں جائیں، بد ہے تو آپ کے بھلے تو آپ کے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤ پیارے، سوا تیرے سب سے کنارہ کرو۔ یا رسول اللہ آپ کا در ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اسی کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی۔ تہور قادری پر بھی کرم کی بارشیں کر دے، تیرا در چھوڑ کر کیوں جائے یہ در در میرے آقا، تیرا در چھوڑ کر کیوں جائے یہ در در میرے آقا۔ سوالی بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے آقا، میرے کشکول کو بھر دے میرے یاور میرے آقا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا۔ آپ دیکھیں شان اور عظمت، رفعت، بلندی، مرتبہ و مقام رسول اللہ کا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے تقریباً 25 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا صراحت کے ساتھ۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، اس طرح تقریباً 25 انبیاء کرام کا صراحت کے ساتھ نام لے کر کے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ کسی عالم دین سے پوچھیں یا آپ خود بھی مطالعہ کریں، تلاوت کریں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ لیکن تمام انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے نام لے کر کے ذکر فرمایا۔ حضرت آدم کی بات آئی، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح کی بات آئی، اللہ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ حضرت سیدنا ابراہیم کی بات آئی، اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم، اے آدم، اے نوح۔ حضرت سیدنا موسیٰ کی بات آئی، اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی زبانی سننا چاہتا تھا اللہ رب العزت، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن بات جب آئی آخر الانبیاء کی، بات جب آئی امام الانبیاء کی، بات جب آئی سید الکونین کی، بات جب آئی مختار کائنات کی، بات جب ان کی آئی جب
خیرات پر جانے والے، بات جب ان کی آئی جو دونوں جہان کے مالک و مختار ہے، بات جب ان کی آئی جو عبداللہ کے پیارے، بات جب ان کی آئی جو آمنہ کے لال ہے، بات ان کی آئی کہ جو بچپن کے اندر چاند کے ذریعے چاند ان کا کھلونا بنا کرتا تھا، بات ان کی آئی جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، بات جب ان کی آئی جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اللہ رب العزت نے اے محمد اے احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے القابات کے ساتھ اپنے نبی کو یاد فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسالت کے پیکر، اے رسول۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا لقب ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اے نبوت کے پیکر، اے نبوت کے مجسمے، بلکہ قربان جائے اللہ رب العزت نے کسی نبی کو نور کہہ کر نہیں پکارا، کسی نبی کو چمکتا ہوا سورج کہہ کر نہیں پکارا، لیکن امام الانبیاء کی جب بات آئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے اس کے دین کی جانب بلانے والا بنا کر کے اور چمکتا ہوا سورج بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب اور روشن نور آ گیا، نور آیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ تمام مفسرین کرام فرماتے کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد کوئی اور نہیں نور مصطفیٰ مراد ہے۔ میرے امام نے اسی نورانی آیت کو دیکھ کر کے ایک قصیدہ لکھا، فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور فرماتے نورانی گھرانہ ہے، نورانی گھرانہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے تعلق سے فرماتے نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، اور حسنین کریمین کی بات آئی تو فرمایا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سے تن ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اب نتیجہ نکلا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نور کہہ کر کے یاد فرمایا، سراجم منیرا، چمکتا ہوا سورج۔ کسی نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 انبیاء کرام، ویسے تو 5 انبیاء کرام جو اولو العزم، ساری مخلوقات کے جو سردار ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت نوح، حضرت سیدنا ابراہیم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سیدنا نوح، یہ 4 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ، یہ 5 اولو العزم پیغمبران عظام، فاصبر کما صبر اولو العزم قرآن مقدس میں فرمایا بھی ہے۔ اب یہ جو 4 ہیں یہ تمام مخلوقات کے سردار ہیں، یہ 4 جو ہیں 4 انبیاء کرام یہ تمام مخلوقات کے سردار ہیں، مگر قربان جائیں ان 4 کے جو سردار ہیں وہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کریم کی ذات کریمہ ہے، یعنی سب سے انبیاء میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ، میرے امام فرماتے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ سب سے افضل و اعلیٰ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو ان کا شہر بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہو،
مکہ مکرمہ کے بعد جو فضیلت، جو نیکی، جو ثواب، جو اجر بندے کو ملتا ہے کہاں ملتا ہے؟ بالکل مدینہ شریف میں ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے شہر کو بھی ایسا بابرکت، مبارک، برکتوں والا بنایا۔ ریاض الجنہ کی بات کریں، ہم پڑھم پڑھی کرتے، کوشش کرتے، میرے امام فرماتے ہیں اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، مصطفیٰ کریم کا روزہ ہے سامنے ممبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 بہار۔ اور یقین جانیں اللہ رب العزت نے چاہا تو اپنے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی، انشاءاللہ ہم جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا، ہم کو جو پریشان کیا جاتا ہے نا، ہم ان سے کہیں گے انشاءاللہ عشر کے دن، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ انشاءاللہ کہیں گے نا انشاءاللہ، مچل کر کے آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آنسو۔ تو یہ جو ریاض الجنہ ہے مصطفیٰ کریم کی ذات کریمہ چہرے کے تعلق سے جو ہم بات کریں تو بہت دور کی بات ہے، صرف طلبوں کا حسن، طلبوں کی عظمت، طلبوں کی شان و شوکت کی اگر بات کریں تو کتنی عظیم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، وہ کہتا ہے نا شاعر، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا طلوہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ذات کو کتنا بابرکت، مبارک بنایا ہے کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے، ویسے تو آپ نے سنا ہوگا لیکن ایک بار اور بتا دوں، ریاض الجنہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ کا مطلب ہوتا ہے جنت کی کیاری، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے چاہا اپنے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ یہ ایک دستور ہے کہ جو بندہ جنت میں ایک بار آ گیا اس کو دوبارہ وہاں سے نکالا نہیں جائے۔ جنت میں آ کے نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، اور جہنم مراد دیا جاتا ہے اصطلاح میں۔ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اب اسے ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کا ٹکڑا، اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مصطفیٰ کریم حجرِ عائشہ، جس جگہ مصطفیٰ کریم کا آج روزہ اطہر ہے، قبر شریف مزار مقدس ہے، وہاں سے نکل کر کے آپ 5 وقت کم از کم جاتے منبر نور پر نماز پڑھاتے، امامت کے فرائض کو انجام دیتے اور آپ واپس تشریف لے آتے۔ دن میں کئی مرتبہ جانا تو ہوتا ہوگا، اب آپ جاتے آتے، آپ دیکھیں اس خطے نے کئی مرتبہ بلکہ سب سے زیادہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کے طلبوں کو چوما ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی خطے نے، زمین کے کسی حصے نے مصطفیٰ کریم کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہی ریاض الجنہ۔ اللہ کو اپنے حبیب کا یہ آنا جانا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اس حصے کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم کے طلبوں کی برکت تو آپ دیکھیں۔ اب آپ یہاں سے غور کریں، جب مصطفیٰ کریم کا طلبہ کسی زمین پر بار بار پڑ جائے، اللہ اسے ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری، جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم غلامان مصطفیٰ، اور احد کے تعلق سے بھی میں نے کل بتایا تھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم خود اس سے محبت کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی یہ پہاڑ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، جو بندہ نبی کی محبت میں ایک پہاڑ جو بے جان چیز ہے وہ جنت میں جا سکتی ہے، اور جو نبی کے تلوے سے کوئی چیز لگ جائے، بے جان چیز ہے، اللہ رب العزت اسے ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ تو جو عاشق رسول جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کے عشق کا چراغ روشن ہے، یقیناً اللہ رب العزت اپنے حبیب کی محبت میں اسے بھی جنت میں داخل فرما دے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ریاض الجنہ کو اللہ رب العزت جو خطہ تھا عام، اسے اللہ رب العزت نے جنت کی کیاری بنا دیا مصطفیٰ کریم کے طلبوں کی برکت سے، اور اسی طرح جبل احد کو مصطفیٰ کریم کی محبت میں اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کیوں نہ ہم غلامان مصطفیٰ کو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے عشق کے صدقے میں جنت میں داخل نہیں فرمائے، یقیناً داخل فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ میں نے جو شعر پڑھا، یہ کہتے ہوئے ہم انشاءاللہ جنت میں داخل
ہوں گے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہاں کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں یہاں رہ کر کے ہو سکے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی دغیانی نہیں جاتی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔